بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جوان کی شادی کا قصہ۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر واقعات، مؤلف سید محمد حسن رضوی۔ امام صادق علیہ السلام واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ انصار کا ایک جوان آیا اور اپنی تنگ دستی اور حاجت کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ شادی کرو۔ اس جوان نے کہا، مجھے شرم آئی کہ میں دوبارہ واپس رسول اللہ کے پاس آؤں اور کہوں کہ کس سے شادی کروں۔ اتنے میں قبیلہ انصار کا ایک مرد میرے پاس آیا اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی کی پیشکش کی۔ وہ ایک مرد جب اس سے ملا اور آتے ہی پیشکش کی کہ میری خوبصورت و جمیل بیٹی ہے، اس سے شادی کرو گے؟ اس انصاری جوان نے پیشکش قبول کر لی۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کر دی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے اس جوان کو وسیع رزق عنایت فرمایا۔ ایک دن وہ جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں تمام ماجرا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ جوانان، تم پر شادی کرنا واجب ہے۔ سبق آموز نکات۔ پہلا نکتہ، اس واقعے میں عربی کے چند کلمات قابل غور ہیں۔ وسیمتاً، یہ عربی زبان کا کلمہ ہے جس کے اصلی حروف وسمہ ہیں، جس کا معنی علامت کے ہیں۔ خوبصورت اور موزون اور متناسب جسامت رکھنے والی لڑکی کو وسیمہ کہا جاتا ہے۔ الباہی، عربی زبان میں باہ سے مراد مباشرت اور نزدیکی کرنا ہے۔ یہ شادی سے کنایہ ہے، کیونکہ اس جنسی غریزے کو نکاح اور شرعی تعلق سے انجام دیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کا لغوی ترجمہ اپنی جنسی غریزے کو پورا کرنا بنتا ہے، جسے محاوراتی زبان میں شادی کرنا یا نکاح کرنا کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا نکتہ، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی وسعتوں کے مادی کے ساتھ ساتھ معنوی اسباب بھی قرار دیے ہیں، جن کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ دین اسلام نے ان معنوی اسباب اور بندشوں کی گرہ کھولنے والے اعمال اور اذکار اور ادویے کا تعارف کروایا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ذریعہ شادی کرنا ہے، جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا نکتہ، مادی سوچ کا شکار معاشرہ عموماً شادی کے لیے جاب اور مالی اسباب کو معیار قرار دیتا ہے، جبکہ دین الہی نے شادی کے لیے مرد و زن کی رضامندی اور نکاح کے شرائط کا پورا اقرار ضروری قرار دیا ہے، جس میں مال و اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو اس وقت امام علی علیہ السلام اپنا گھر و وسیع جہیز کی استطاعت مالی نہیں رکھتے تھے۔ بس معاشرے میں ازدواج کے بارے میں مادی معیار باطل اور غلط معیار ہے۔ چوتھا نکتہ، شادی سے رزق کے اضافے کی حقیقت جہاں معنوی طور پر ہمیں قبول کرنی چاہیے، وہاں اس کے مادی اسباب بھی روشن ہیں، کیونکہ شادی دو افراد کے باہمی تعلق نہیں بلکہ دو خاندانوں کے تعلق کا باعث بنتی ہے، اور ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ لہٰذا شادی کے بعد جہاں قبائلی اور خاندانی حمایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں ہمدردی رکھنے والے افراد اور کام کاج کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پانچواں نکتہ، بہت سے گناہ رزق کی تنگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ انسان جب ان گناہوں سے چھٹکارا پا لے
تو وسعت رزق میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور وسیع رزق سے انسان ہمکنار ہو جاتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک شہوانی بے راہ روی کا شکار ہونا ہے، جس کی ظلمتوں کی وجہ سے انسان کا مادی اور معنوی رزق کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شادی کے ذریعے انسان کو مادی اور معنوی رزق کی وسعت اس وقت فراہم ہو جاتی ہے جب انسان شہوانی گناہوں سے شادی کے ذریعے نجات پا لیتا ہے۔